چلیے آج بات کرتے ہیں تاریخ کی سب سے شاندار ڈکیتیوں میں سے ایک کی، یعنی دی گریٹ ٹرین رابری۔ یہ ایک ایسا منصوبہ تھا جو تقریباً پرفیکٹ تھا، لیکن صرف ایک چھوٹی سی معمولی سی غلطی نے سارا کھیل ہی پلٹ دیا۔ تصور کیجئے 8 اگست 1963 کی ایک اندھیری رات ہے، رائل میل کی ایک ٹرین گلاسگو سے لنڈن کی طرف تیزی سے جا رہی ہے۔ اس کے ایک ڈبے میں نوٹوں سے بھرے ہوئے بیگ ہیں۔ یہ سب ایک بالکل معمول کا سفر لگ رہا ہے، لیکن پھر رات کی تاریکی میں ٹرین کے ڈرائیور جیک ملز کو اچانک ایک لال سگنل نظر آتا ہے۔ لیکن ایک منٹ، اتنی سنسان جگہ پر لال سگنل؟ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ انہوں نے فوراً ٹرین کو روکنے کے لیے بریک لگائی۔ مگر یہ کوئی اتفاق نہیں تھا، بالکل بھی نہیں۔ یہ تو مہینوں کی محتاط منصوبہ بندی کا نتیجہ تھا۔ اس کا ماسٹر مائنڈ بروس رینولڈز نام کا ایک شخص تھا اور اس کے پاس اندر کی خفیہ معلومات تھیں۔ اب دیکھیے، بروس رینالڈز اور اس کے ساتھی شاطر مجرم تو تھے، لیکن ٹرین لوٹنا وہ ان کا کام نہیں تھا۔ اس لیے انہوں نے لنڈن کے ایک دوسرے گروہ ساؤتھ کوسٹ ریڈرز کو شامل کیا، جو ٹرین ڈکیتی کے ایکسپرٹ تھے، اور ان سب کے پیچھے تھا ایک نامعلوم مخبر جو رائل میل کا ہی ایک سینئر سیکیورٹی آفیسر بتایا جاتا ہے۔ اسی مخبر نے انہیں 3 ایسی خفیہ باتیں بتائیں جس نے اس ڈکیتی کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ممکن بنا دیا۔ پہلی بات یہ کہ نوٹوں سے بھرا ڈبہ انجن کے ٹھیک پیچھے دوسرے نمبر پر ہوگا۔ دوسری چیز، ایک بہت بڑی کمزوری کا پتہ چلا۔ اصلی الارم والا ڈبہ خراب تھا اور اس کی جگہ ایک ایسا ڈبہ استعمال ہو رہا تھا جس میں کوئی الارم نہیں تھا۔ اور سب سے بڑی خبر یہ تھی کہ بینک کی چھٹی کی وجہ سے اس ڈبے میں معمول سے 10 گنا زیادہ نقد رقم موجود تھی۔ اور یہ کوئی چھوٹی موٹی رقم نہیں تھی۔ آج کے حساب سے اس کی مالیت تقریباً 67 ملین پاؤنڈ بنتی ہے۔ سوچ کر دیکھیں، اتنا پیسہ جو ان کی زندگی ہمیشہ کے لیے بدل سکتا تھا۔ تو ایک بہترین منصوبہ چیک، اندر کی معلومات چیک۔ اب وقت تھا اس منصوبے کو عملی جامہ پہنانے کا، اور ڈکیتی کی رات کو یہ گروہ حرکت میں آ گیا۔ رات کے ٹھیک 3 بجے سگنل کو ٹیمپر کیا گیا۔ ٹرین رک گئی۔ ڈرائیور جیک ملز نے جب مزاحمت کی تو اسے بے رحمی سے مارا گیا۔ ڈاکوؤں نے انجن اور 2 ڈبے الگ کیے اور ٹرین کو 1 کلومیٹر دور برائٹ کو برج تک لے گئے، اور وہاں ایک انسانی زنجیر بنا کر صرف 15 منٹ میں 2.5 ٹن وزنی 120 نوٹوں کی بوریاں ٹرک میں لاتی۔ سب کچھ بالکل منصوبے کے مطابق چل رہا تھا، لیکن جاتے جاتے ایک ڈاکو نے ٹرین کے عملے کو ایک سادہ سی وارننگ دی: 30 منٹ تک یہاں سے ہلنے کی کوشش بھی مت کرنا۔ انہیں کیا پتا تھا کہ یہی الفاظ ان کی سب سے بڑی غلطی بننے والے ہیں۔ گروہ کامیابی سے اپنے ٹھکانے یعنی لیڈر سلیٹ فارم ہاؤس پہنچا اور اپنی فتح کا جشن منانا شروع کر دیا۔ وہ اتنے پراعتماد تھے، اتنے بے فکر کہ انہوں نے لوٹے ہوئے اصلی نوٹوں سے مونوپلی گیم بھی کھیلی۔ ڈاکوؤں نے سوچا 30 منٹ بھاگنے کے لیے بہت وقت ہے، لیکن پولیس نے ہوشیاری سے اسی وارننگ کو بالکل الگ اینگل سے دیکھا۔ انہوں نے حساب لگایا کہ ایک بھاری ٹرک دیہاتی سڑکوں پر آدھے گھنٹے میں زیادہ سے زیادہ 50 کلومیٹر ہی دور جا سکتا ہے۔ جیسے ہی ڈاکوؤں نے پولیس ریڈیو پر یہ سنا، ان میں خلبلی مچ گئی کہ پولیس کا گھیرا کتنا تنگ ہو چکا ہے۔ اور بس اسی گھبراہٹ میں غلطیوں پر غلطیاں ہونے لگیں۔ پہلے تو گروہ وقت سے پہلے ہی ٹھکانے سے بھاگ نکلا۔ پھر جس شخص کو فارم ہاؤس جلا کر ثبوت مٹانے کے لیے پیسے دیے گئے تھے، وہ بھی فرار ہو گیا۔ اسی دوران ایک پڑوسی نے پولیس کو اس مشکوک سرگرمی کی اطلاع دے دی، اور پولیس نے فوراً ٹھکانے پر چھاپا مار دیا۔ اور وہاں پولیس کو کیا ملا؟ ایک ایسی چیز جس نے پورا کیس ہی پلٹ دیا۔ ڈاکو ہر جگہ سے اپنی انگلیوں کے نشانات مٹا چکے تھے، لیکن جشن کی خوشی میں وہ مونوپلی بورڈ پر نشانات چھوڑ گئے تھے، وہی مونوپلی بورڈ جس سے وہ اصلی پیسوں کے ساتھ کھیل رہے تھے۔ یہ اس کیس میں ایک بہت بڑا بریک تھرو ثابت ہوا۔ اب پولیس کے پاس ایسی چیز تھی جس سے وہ آگے بڑھ سکتے تھے۔ ان انگلیوں کے نشانات کی مدد سے مجرموں کی شناخت فوراً ہو گئی، کیونکہ ان سب کا پہلے سے ہی کوئی نہ کوئی مجرمانہ ریکارڈ موجود تھا۔ اس کے بعد گرفتاریوں کا ایک سلسلہ شروع ہو گیا۔ آخرکار گروہ کے 14 افراد کو گرفتار کر لیا گیا اور انہیں 30 سال قید کی سزا سنائی گئی، لیکن 2 لوگ ہمیشہ کے لیے بچ نکلے: ایک متبادل ٹرین ڈرائیور اور وہ اندرونی مخبر جس نے یہ سب ممکن بنایا تھا۔ اس کا راز آج تک راز ہی ہے۔ لیکن اس ڈکیتی کی اصل قیمت صرف پیسوں میں نہیں تھی،
اس کا ایک انسانی پہلو بھی تھا۔ ٹرین ڈرائیور جیک ملز، جن کے سر پر چوٹ لگی تھی، وہ اس صدمے سے کبھی باہر نہیں نکل سکے اور دوبارہ نوکری نہیں کر پائے۔ وہ صرف 7 سال بعد اس دنیا سے چلے گئے۔ آج برائیڈگو برج کو غیر رسمی طور پر ٹرین رابرز برج کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہ کہانی ہمیں یاد دلاتی ہے کہ کس طرح ایک پرفیکٹ جرم بھی ایک چھوٹی سی غلطی کی وجہ سے ناکام ہو سکتا ہے۔ لیکن یہاں ایک سوال ضرور پیدا ہوتا ہے، کیا واقعی کوئی جرم کامل ہو سکتا ہے؟